الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے یوم آخرت پر ایمان۔ یاد رکھیے، یہ دنیا عارضی ہے، سدا اس دنیا کے اندر کسی نے نہیں رہنا، اس کے اندر موجود ہر چیز فانی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہر بندے نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر حساب و کتاب کے لیے میدان محشر کے اندر جمع ہونا ہے۔ جو کامیاب ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو حساب و کتاب میں ناکام ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ صاحب ایمان وہ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ رب نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب نازل کیا گیا، جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کا یقین بھی رکھتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے آگے جا کر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ جو نبی پاک پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلے انبیاء کرام پر نازل ہوا، اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا، یہ کامیاب ایمان والوں کی شان ہے۔ یاد رکھیے، ایمان بالآخرت یہ بہت اہم عقیدہ ہے۔ اس کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں، قرآن پاک کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس پر کسی نہ کسی انداز سے آخرت کا ذکر نہ ہو۔ بعد الموت، حشر و نشر، حساب و کتاب، جنت و دوزخ، جزا و سزا میں سے کسی نہ کسی چیز کا ذکر ضرور ہر صفحے کے اوپر ملے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، موت پر ایمان لانا یہ آخرت کا سب سے پہلا مرحلہ ہے، لہذا موت پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے، جس کے دلائل بہت زیادہ ہے۔ ایک تو واضح دلیل ہے، رب نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، ہر جان کو موت نے آ کر رہنا ہے، موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ رب نے اس کو بھی بیان فرمایا، رب نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ موت سے تم بھاگنا چاہتے ہو، موت سے بھاگ نہیں سکتے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اس موت نے تمہیں مل کر ہی رہنا ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، پھر تم لٹائے جاؤ گے غیب کے علم رکھنے والی ذات کی جانب، جو ظاہر کا بھی علم رکھتا ہے، پوشیدہ کا بھی علم رکھتا ہے۔ یاد رکھیے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں ہر ایک تمہارے عمل کی خبر دے گا کہ دنیا کے اندر تم کیا کیا کرتے رہے۔ یاد رکھیے، قبر موت کے بعد دوسرا مرحلہ ہے، اور اس کے اندر سوال جواب ہونے ہیں۔ گناہ گاروں کے لیے عذاب اور سزا ہوگی، نیکوکاروں کے لیے جنت اور آسائش ہوگی، اور جنت کے اندر جو نیک کار لوگ ہوں گے خوش عیش زندگی گزاریں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، سرکار نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں، جس میں قبر کے سوالات کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میت کے پاس، مرنے کے بعد میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا
دنیا کے اندر اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے وہ عبد اللہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں وما یدریکا، یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے کتاب اللہ کو پڑھا، قرآن مجید کی تلاوت کی، لہٰذا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آیا اور ان کی تصدیق بھی کی۔ یاد رکھنا کافر ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا۔ اب مومن کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے گا، قبر کے دروازے جنت کی طرف کھول دیے جائیں گے، وہاں جنت کا سارا ماحول پیدا کر دیا جائے گا۔ لیکن کافر بے ایمان، اس کی جو قبر ہوگی، پہلے تو ان بدبختوں کو قبر ہی نصیب نہیں ہوتی، بہرکیف ان کی روحوں کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو آج وقت نہیں ہے کہ ہم سچے مذہب، سچے دین اسلام کی جانب آئیں، جس کے اندر کل ہمارے لیے قبر کے اندر بھی آسانی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر منہ دکھانے کے قابل بھی ہوں گے، رب ذوالجلال کے کرم کے لائق بھی ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا قبروں میں رہیں گے، اس کے بعد دوبارہ اللہ ساری مخلوق کو اٹھائے گا، سب میدان حشر میں جمع ہوں گے، وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ کل مرنے کے بعد قبروں سے اٹھ کر اللہ کی عدالت کے اندر جانا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے اس عنوان کو یوں بیان فرمایا، رب نے فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، رب نے فرمایا اور کہتے ہیں یہ کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ اے میرے حبیب ہاں انہیں کہہ دو تم اٹھو گے، چاہے تم پتھر یا لوہا ہی کیوں نہ ہو جاؤ، کل رب کی عدالت کے اندر مرنے کے بعد تمہیں پیش کیا جائے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا تعلق آخرت پر ایمان لانے کے متعلق ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ تعالی ہمیں ان تمام مسائل کو محفوظ رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔